ملک خدا کا راجا بارات لا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینہ العلم ثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامل الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان، اجل اللہ فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین، صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ قابل قدر سامعین، واجب الاحترام ناظرین، سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد، صاحب العصر والامر زمان وارث۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یکم ذی الحج 1441 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ کوئی عام دن نہیں، اس دن امیر ممکنات، شہنشاہ کائنات، سلطان نجف، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عقد مبارک، شہزادی کونین، ملکہ عالمین، ام ابیہا، مادر حسنین، صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے یہ سہانی گھڑی، یہ سہانا وقت ہمیں یاد دلاتا ہے، چاہے اس کو کتنا عرصہ کیوں نہیں گزر چکا، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے، آج کی بات ہے۔ اور شادی تو ویسے بھی ایک پرمسرت موقع ہوتا ہے۔ ایک عام انسان کی شادی ہو، ایک عام بندے کی شادی ہو بھی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور جب مومنوں کی امیر کی شادی ہو، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عقد ہو، تو وہاں تو یقیناً مومنوں کے دل کی دھڑکنوں کو تیز ہونا ہی چاہیے، اور اس پر مسرت موقع پر اتنی خوشی ہونی چاہیے کہ جتنی خوشی ہمیں 18 ذی الحج کو ہوتی ہے، کیونکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہی 18 ذی الحج ہے، اور یا علی علیہ السلام کی یکم ذی الحج سرکار کے اس روئے زمین پر نہیں بلکہ عرش پر بھی یکم ذی الحج عقد کے موقع پر بڑے احسن اور خوبصورت انداز میں منائی گئی۔ اسی ضمن میں عرض کروں گا کہ نبوت کے 13 سال، یہ تقریباً پہلی ہجری ہے، اور غالباً عرفاء نے جو لکھا ہے وہ 29 ذیقعدہ کا لکھا ہے، جب میٹنگ ہوئی تھی ان شہزادوں کی، بنی ہاشم کے شہزادوں کی گھر میں، کہ کیوں نہ اس پیغام کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے لے کر آئے، وہ فیصلہ جو ازل میں ہو چکا ہے، کوشش کر کے سرکار تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ سرکار بسم اللہ فرمائیں اور اس عقد کے حوالے سے امر فرمائیں، کیونکہ آپ روئے زمین پر اس وقت العلم ہیں۔ اس بات کو آگے چلانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں۔ بڑے رشتے آئے کافی جگہوں سے، بڑے بڑے عرب کے رؤسا، بڑے بڑے اپنے دور کے بڑے لوگ، عمرا، رشتوں کے لیے ریکویسٹ کرتے رہے سرکار کو، اور لکھا ہے صاحبان علم نے، صاحبان محققین نے، صاحبان تحقیق نے، کہ ہر آنے والے رشتے پر سرکار اپنا منہ پھیر لیتے تھے۔ سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگ رشتہ طلب کرتے تھے، سرکار منہ پھیر لیتے تھے۔ اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ جب کسی نے رشتہ طلب کیا تو سرکار نے وہاں فرمایا ان امرھا الی ربھا، سیدہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہے گا نسبت ٹھہرائے گا، یہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ اب دیکھیں یہاں مقام منزلت سیدہ کائنات، مخدوم عالمین، کیا کمال ہے کہ بابا خود بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے، یہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، حالانکہ ہر چیز کا فیصلہ سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پسند فرماتے ہیں۔ اور یہاں اسی من میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں، ایک باپ پہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ خود طے کرے، مگر کیا بات ہے کہ جو خود رسول کی ماں میں ابیہ کا لقب پائے، وہ شہزادی کونین،
وہ مخدوم عالمین، وہ ملکہ کونین، وہ پاک بطول صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، جن کے پاک رشتے کے لیے بھی رسول کو اللہ کے جواب کا انتظار کرنا پڑے۔ بلکہ میں یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا شہزادی کے فضائل کے ضمن میں۔ یہ مخدومہ کونین ملکہ عالمین عقلوں میں شاید نہ آ سکے، انسانی عقلوں سے ان کی فضیلت ماورا ہے۔ حجاب اللہ فرمایا گیا، یہ تو وہ لقب ہے، القاب ہیں جو ہماری عام کتب میں بھی موجود ہیں۔ یہاں اور ایک بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ وہ یہ شہزادی جن کے اوپر گفتگو کرنا، جن کے اوپر بات کرنا معمولی نہیں، اتنا مشکل ہے کہ جیسے پل صراط پہ چلا جائے، یہ معمولی نہیں۔ کون شہزادی جن کی والدہ کے دنیا سے جانے کے بعد آغوش مصطفیٰ میں تربیت ہوئی؟ کون شہزادی؟ یہاں تک کہ برادران سنت نے یہاں تک لکھا ہے مشابہ رسول تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول سے مشابہت تھی، بلکہ کئی دفعہ گمان ہوتا تھا جب شہزادی چلتی تھی محسوس ہوتا تھا شاید رسول خود چل رہے ہیں۔ وہ شہزادی کونین، وہ مخدوم عالمین، وہ ملکہ عالمین، وہ ملکہ کونین۔ اس شہزادی کے ضمن میں سرکار نے کیا فرمایا؟ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان کا رشتہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہے گا نسبت ٹھہرائے گا۔ یعنی رشتے کی حد تک بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی نہیں پسند فرما رہے، اللہ کی مرضی پسند فرما رہے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب کچھ علماء اہل سنت نے یہ ضرور لکھا، اور یہ بات مجھے کرنی چاہیے کہ اگر دولہا خدا کے گھر کا ہے تو دلہن بھی یقیناً خدا کے گھر کی ہے۔ شہزادی کونین۔ بلکہ یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤ، اپنے جتنے بھی معزز موالیان حیدر کرار ہیں بڑے خوبصورت انداز میں پوسٹیں لگا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، ضرور لگائیں، مگر تھوڑا سا ادب کا خیال کریں۔ جیسے کہا جاتا ہے لڑکا اور یہ لڑکی نہیں، یہ عام ہم لوگوں کے لیے ہے، یہ نور الانوار گھر اختر ہے۔ میں آگے سرکار نے جو جملہ فرمایا وہ میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ اور بات واضح ہو جائے گی۔ لڑکا نہیں، شہزادہ، یہ بھی کم از کم ان کے لیے لقب ہے۔ شہزادہ، شہزادی کونین، شہزادہ عالمین، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ میں ضروری سمجھ رہا تھا کہ یہ بات کی جائے کیونکہ ماشاءاللہ بھرمار ہے، کیونکہ ہر مومن کا دل چاہتا ہے کہ میری طرف سے کوئی نہ کوئی پوسٹ جائے، کوئی نہ کوئی پیغام جائے۔ خطیب، علماء، ذاکرین ماشاءاللہ اپنے اپنے لیول پہ بڑی خوبصورت انداز میں کوشش کر رہے ہیں شہزادی کے عقد کے حوالے سے۔ میں لیکن یہاں چاہوں گا، یہاں مخاطب کرتے ہوئے تھوڑی سی احتیاط ہمیں برتنی ہے۔ یہ عام گھر اختر نہیں، یہ درود والا گھر ہے، یہ وہ خاندان مقدس ہے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اسی ضمن میں آگے عرض کرنا چاہوں گا، جناب عقیل علیہ السلام، بنو ہاشم کی میٹنگ بلائی سرکار نے، اور اس میٹنگ میں یہی طے پایا گیا کہ چلتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور ان کی خدمت میں جا کے عرض کرتے ہیں کہ سرکار اب اس ازل کے مقرر شدہ فیصلے اور معراج کے تصدیق شدہ فیصلے کو عملی جامہ پہنائیے۔ تو سرکار کے پاس جب یہ پہنچے، شہزادہ بنو ہاشم جتنے بھی شہزادے تھے پہنچے، سرکار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا، بغل گیر ہوئے۔ جب انہوں نے اپنا مدعا رکھا، اپنی بات رکھی امیر المومنین کے عقد کے حوالے سے، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے آپ آئے ہیں، بسم اللہ، لیکن جس کے گھر کا دولہا ہے، یعنی جس کے گھر کا خانہ زاد ہے، وہ خود کیوں نہیں تشریف لایا؟ اب جناب عقیل علیہ السلام نے یہاں بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں ٹھیک ہے ہم آئے تھے، اگر آپ اس طرح پسند فرماتے ہیں تو ہم چلتے ہیں، جن کے گھر کا خانہ زاد ہے، جن کے گھر کا دولہا ہے، وہ خود پسند فرمائیں گے تو تشریف لے آئیں گے۔ اوپر سے وحی آئی، جبرائیل جلدی جا میرے حبیب کو کہے آپ کی یہ خواہش بھی ہم پوری کر دیں گے، کوئی بات نہیں، آج رات انتظار کیجئے، آپ کی دہلیز پہ ہمارا کوئی نہ کوئی پیغام رساں ضرور آئے گا۔ مبارکبادیں شروع ہو گئی، یعنی اللہ کی طرف سے یہ پیغام جناب جبرائیل کی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوبصورت اور مسرت موقع پر مبارکبادی کا سلسلہ جو چلایا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ ہمیشہ ہم اس پاک گھر کی شہادتیں ہی سنتے رہے ہیں، جب بھی سنا ممبر سے، جب بھی پڑھا شہادتیں ہی پڑھتے رہے۔ اس گھر اختر کے فضائل کو بھی ممبروں پہ بہت احسن انداز سے آنا چاہیے۔ میرے خیال میں اگر ہمارے پاس
وقت ہے تو ہم جتنا کر سکتے ہیں. خطیب ہے، علماء تو ماشاءاللہ جانتے ہیں، خطیب بھی ماشاءاللہ کیا بات ہے. ذاکرین بھائیوں سے بھی گزارش ہے جتنا ہو سکے بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے کوشش کریں اس گھر اختر کے فضائل اس انداز میں بیان کریں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور پکی ہو، لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہو یہ گھر کتنا صاحب فضیلت گھر ہے. اس گھر کا ایک ایک شہزادہ کیا کمال ہے. اس گھر کے ایک ایک شہزادے کی اگر فضیلت بھی بیان کی جائے تو ہماری زندگیاں بہت چھوٹی ہیں، ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. بجائے ادھر ادھر کی باتیں، بجائے بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا اس پر مسرت موقع پر ممبر پہ آنے والے معزز برادران سے، بجائے کسی کو ڈسکس کرنے کے اپنے آپ کے پاک اس خاندان کے فضائل اتنا زیادہ ہیں، آپ پہلے ان کو تو پورا کر دیجئے. اب اسی ضمن میں آگے عرض کرنا چاہوں گا. پروردگار نے اوپر آواز دی عرش پر، کون جائے گا نیچے میرا پیغام رسا بن کے، میرا کمی بن کر. سب سے پہلے سورج نے عرض کی پروردگار کی بارگاہ میں، رب العرض شادی ہے سید الانبیاء کے گھر میں، دولہا ہے سید الاوصیاء، دلہن ہے سیدہ کائنات صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، میں ہوں سیدۃ القواقب. مجھے اجازت ملنی چاہیے. سرکار اجازت نہیں ملی، پروردگار نے اجازت نہیں، کیونکہ شادی سرکار کی اگر اسی پہ گفتگو کی جائے تو کافی وقت لگے گا اور ہمیں ایک پروگرام نہیں کئی پروگرام چاہیے. میں مختصر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. اس کے بعد جب اس کو اجازت نہ ملی اس کے بعد چاند آگے بڑھا، چاند کو بھی اجازت نہ ملی، اس نے کہا میں بن جاتا ہوں آپ کی طرف سے پروردگار پیغام رسا بن کے، اس کو بھی اجازت نہ ملی. پھر زول ستارہ جس کو استاد الفلک بھی کہا جاتا ہے، اجازت نہیں ملی. کیوں؟ یہ وہ ستارہ ہے زہر جو انسانوں کو ان کی غلطیوں پر سزا دیتا ہے اور اس کو ناس سے اکبر بھی سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد مریخ ستارہ شجاعت اور طاقت کی علامت، یہ گویا ہوا پروردگار مجھے اجازت دیجئے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم جاتے ہیں در رسول پر، جا کے ہم آپ کی طرف سے پیغام رسا بن کے جاتے ہیں، ہم آپ کی طرف سے کمی بن کے جاتے ہیں. اجازت نہ ملی. کیوں نہ ملی؟ کیونکہ آگے گھر ہے ہی شجاع عالم، کائنات کو شجاعت سکھانے والا. گھر کوئی عام گھر تھوڑا ہے. پھر اس کے بعد عطارد آگے بڑھا جس کے زیچے میں کہتے ہیں میں آتا ہوں وہ بچہ صاحب علم و دانش پیدا ہوتا ہے. عطارد کہتے ہیں مجھے اجازت دیجئے، اجازت نہ ملی. مشتری ستارہ، سات ستارہ، امارت کی علامت، دولت کی علامت. سیارہ ستارہ جب اس نے کہا نا پروردگار مجھے اجازت دیجئے، اس کو بھی اجازت نہ ملی، یہ کہہ کر کہ تو مذکر ہے تیرا کام نہیں اس گھر اختر میں جا کے تو پیغام رساں یا کمی بن کے جائے. پھر یہاں آواز دی پروردگار نے خود ستارہ زہرہ کو. آواز دے کے پروردگار فرماتے ہیں تو سات ستارہ ہے، نسوانیت کی علامت ہے، حسن و جمال کا مظہر ہے. تو میری طرف سے میرا پیغام رساں، میرا کمی بن کے جا اور اس دہلیز پہ جا کے اتر اور اس دہلیز پہ جا کے دنیا کو بتا ستارہ چل کے حیدر کے در پہ آیا ہے. یہاں یہ چار مصرع کرنا چاہوں گا. ستارہ چل کے حیدر کے در پہ آیا ہے، عجیب شان سے رشتہ علی کا لایا، سوا نہیں ہے لائے کوئی بھی سیدہ کا علی کے سوا، یہی بتانے فلک سے زمین پہ آیا ہے. یہ زہرہ ستارہ اجازت ملی، چل پڑا، پہنچا نصف شب. اس کا انداز بڑا کمال ہے. نصف شب اس نے طلوع کیا، مدینے کے 7 چکر لگائے، اترا اس دہلیز پر جہاں جبرائیل جا کر اجازت لیتا تھا. اس دہلیز پر داخل آواز آئی وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ، اس ستارے کے گرنے کی قسم. اللہ اکبر. قرآن کی یہ جو قسم میں آپ کے سامنے نجوم، جہاں ستارے گرتے ہیں اس جگہ کی قسم. اور وہ فرماتے ہیں قرآن پورے میں اس سے بڑی 2 قسمیں ہے ہی نہیں. ستارے کے گرنے کی قسم، جہاں ستارے گرتے ہیں اس جگہ کی قسم. نعرہ تکبیر مدینے کی گلیوں میں بلند ہوا. میں یہاں چھوٹی سی باتیں کو عرض کرتا جاؤں. جب سرکار نے فرمایا نا فیصلہ اللہ کی طرف سے آئے گا، بات مدینے میں پھیل گئی، لوگوں نے رات جا کے گزاری. دیکھو ستارہ یا جو پیغام رساں ہے وہ کہاں اترتا ہے. مدینے کے لوگوں نے رات جا کے گزاری. نعرہ تکبیر مدینے کی گلیوں میں گونج اٹھا. این اس وقت شہزادی کونین، ملکہ عالمین، مخدومہ کونین محراب عبادت میں تشریف فرما ہے. یہ گھر اختر کا ایک خوبصورت انداز تھا. اس میں بھی بات طویل ہو سکتی ہے مگر اتنا ہی سے آگے سفر کرنا چاہوں گا. عرش والے کی عرش پر آواز آئی کہ عرش پر خوشیاں ہم خود منائیں گے. جبرائیل منادی کر سارے اکٹھے ہو جائیں بیت المامور.
سب آ گئے بیت المعمور میں. کیا مسرت کا موقع ہے. وہاں پروردگار کی جو آواز آئی, لکھا ہے علماء نے اپنی کتب میں, محققین نے, کہ قالوا الحمد لک یا رحمان. اس کے بعد اوپر جو سیریمنی ہوئی وہ ایک علیحدہ خوبصورت سیریمنی ہے. کس طرح قالین بچھائے گئے, کس طرح مخلوق جمع ہوئی, کس طرح یہ سارا سلسلہ ہوا, اور زمین پر جس طرح یہ ویڈنگ سیریمنی ہوئی, اس کا انداز اور بڑا خوبصورت ہے. خطبہ جبرائیل وہ بھی میں عرض کرتا, لیکن اس کے عرض کرنے سے پہلے جبرائیل نے پوچھا حق مہر کیا ہے, کتنا بتاؤں. امیر المومنین علی ابن جبرائیل, ظاہری, باطنی یا حقیقی. مولا آپ ہمارے استاد ہیں, استاد جبرائیل یا علی بادشاہ کا لقب مطر ہے, آپ جس طرح پسند فرمائیں سرکار فرماتے ہیں ظاہری سن اور باطنی بھی سن. حقیقی حق مہر میرا لخت جگر قائم آل محمد اپنے ظہور پر کائنات کو بتائے گا ہم نے حقیقی حق مہر شہزادی کونین کو کیا دیا. ظاہری 400 مسٹال چاندی, اور باطنی جہاں سرکار نے فرمایا مہروا فی السماء سبع الارض فمن مسا علیہا مبغض لہا. اللہ اکبر. سرکار فرماتے 7 آسمان 7 زمینیں, ان زمینوں پر یہ سب شہزادی کا حق مہر, اور ان زمینوں پر چلنے والا جو بندہ ان کو ناراض کرے یا ان کی اولاد کو ناراض کرے, اس کا زمین پر چلنا قیامت تک حرام ہے. آگے سرکار نے فرمایا دریاؤں کے باقاعدہ نام لے کے, کیا کمال خوبصورت یہ حق مہر کا انداز تھا. 7 زمینیں, میں یہاں رک کے ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا جو میں بہت ضروری سمجھ رہا ہوں. 7 زمینیں 7 آسمان, اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سب شہزادی کونین کا حق مہر ہے. ذرا غور کیجئے گا, ہماری یہ آنکھیں, ہمارے یہ عقل, ہمارا یہ شعور کتنا پرواز کر سکتے ہیں. ہم ایک زمین پر بھی پورا نہیں جا سکتے. ایک جگہ رہتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو پوری کائنات سمجھتے ہیں, جیسے ہم پوری کائنات میں رہتے ہو, چھوٹے سے خطے میں رہتے ہیں. اگر پورے گلوب کو دیکھا جائے, جہاں جہاں جس ملک میں آپ لوگ تشریف فرما ہیں, اپنے اپنے ملکوں کو گلوب میں دیکھیں, اتنے چھوٹے چھوٹے سے ممالک ہیں, اتنے چھوٹے چھوٹے سے ملک نظر آتے ہیں. بظاہر رقمیں زیادہ ہوں گی, لیکن گلوب میں جتنا بڑا بھی ہو اتنے سے ممالک نظر آتے ہیں. یہ ایک زمین ہے, 7 زمینیں, 7 آسمان. یہ ایک آسمان ہے جس کو ہم چھت بنا کے, جس کے سائے تلے ہم روئے زمین پہ رہنے والی مخلوق رہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آسمان یقیناً ہیں. جب یا علی نے فرمایا تو ہیں, 7 جنتیں بھی فرمایا, وہ بھی شہزادی کونین کا حق مہر ہے. اب اس میں کیا کیا ہے؟ اس میں نمک ہے, اس میں پانی ہے, اس میں ہوائیں ہیں, اس میں شجر ہے, اس میں حجر ہے, اس میں بڑی مخلوق ہے. اسی ایک زمین کو دیکھ لیں, یہ سب حق مہر ہے شہزادی کونین کا, ملکہ عالمین, مخدوم عالمین, ام ابیہا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کا. اور میں یہاں ایک بات اور عرض کرتا جاؤں, کبھی بھی کوئی مرد اپنی کل دولت اپنی زوجہ کو حق مہر میں نہیں دیتا, ہمیشہ تھوڑا حصہ دیتا ہے. بس اسی چیز سے غور کیجئے گا, علی کی ملکیت کہاں کہاں ہے, یا علی کی ملکیت کتنا وسیع ہے. جس علی کی ملکیت اتنا وسیع ہو, یقیناً کیوں نہ وسیع ہو, 18,000 عالمین کا مالک ہے یا علی, کیوں نہ وسیع ہو. جس کی ملکیت اتنا وسیع ہو, وہ اپنی کل ملکیت میں سے 7 زمینیں 7 آسمان, اس میں جو کچھ ہے شہزادی کونین کو دیتے. یہاں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں. یہ آپ جانتے ہیں ورثہ ہمیشہ وارث کو منتقل ہوتا ہے. کوئی بھی دنیا میں کسی کا بھی ورثہ ہو, ہمیشہ وارث کو منتقل ہوتا ہے. اور مختصر الفاظ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں, 7 زمینیں 7 آسمان, یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جتنی بھی ملکیت ہے, آج وارث قائم آل محمد ہے. ہمیشہ ورثہ وارث کو منتقل ہوتا ہے. تو میں یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں. ماشاءاللہ بڑی تعداد میں مومنین موالیان حیدر کرار آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں. چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں, اس شہزادی کونین یعنی دادی قائم آل محمد اجل اللہ فرج شریف, ان کی پاک دادی کا حق مہر کائنات میں کھانے والوں, پینے والوں, استعمال کرنے والوں, یاد رکھنا یہ تم پر قرض ہے. اور ہمیشہ
اور یہاں یہ بھی عرض کرتا جاؤں، سرکار کا ایک لقب بھی ہے الغریم اجل اللہ فرج شریف، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کا مقروض ہو، قرض ہے تم پر، جو تم کھا رہے ہو، جو تم پی رہے ہو، جن کو تم اپنی ملکیت قرار دیے بیٹھے ہو، یہ سب کس کے کام آئی؟ فرعون، حامان، نمرودوں کے کام یہ کائنات کی دولتیں نہ آئیں، ہمارے کام کہاں آئیں گی؟ یہ سب قرض ہے امام زمان علیہ السلام کا، ہم مقروض ہیں امام زمان علیہ السلام کے، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ کم از کم مقروض بندے کو جس کا قرض دینا ہو، کم از کم اس کے حق میں دعا تو کر سکتا ہے، کم از کم اس کو یاد تو کر سکتا ہے، کم از کم اس کی جدائی تو محسوس کر سکتا ہے، کم از کم اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تڑپ تو پیدا کر سکتا ہے، کم از کم اس کو تلاش کرنے کی کوشش تو کر سکتا ہے۔ یہ تو ہمارے فرائض و واجبات میں شامل ہے۔ ہم نے جن کا ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پانی، اس میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے، شہزادی کا حق مہر ہے، پانی ہم پیتے ہیں، کسی دن ہم نے پانی پیتے ہوئے اس پانی کے وارث کو یاد کیا ہو، یا پانی کا گلاس منہ پہ لاتے ہو ہم نے کہا پروردگار ہمارا امام زمانہ کب آئے گا؟ ہم امام کے بغیر ادھورے ہیں، صاحب زمان کے ظہور کے بغیر ہم ادھورے ہیں، ہم ایسے ہیں جیسے ظاہر، حالانکہ ہم بے وارث نہیں، ہمارا وارث ہے، ظاہری ہم بے وارث کے طور پہ زندگی گزار، ہمارا وارث ہمارے سامنے نہیں۔ پروردگار ہمارے وارث کا ظہور ہو۔ ہم نے 7 زمینوں میں سے ایک زمین جس میں ہم رہتے، اس میں ہم نے کاشت کی، اس میں سے ہم نے فصل نکالی، اس میں سے ہم نے گندم نکالی، اس میں سے ہم نے سبزیاں نکالی، کبھی کھاتے ہوئے اب دل سے امام کو یاد کیا؟ نہیں کیا، کنڈیشنل بن کے۔ مولا غازی عباس علمدار امام زمانہ منتقم ہے، جس کے سرکار ہم دعا کرتے ہیں اگلے سال منت چڑھائیں گے، غازی عباس پنجہ تبدیل کریں گے، فرا تبدیل کریں گے، مولا ہمارا یہ مسئلہ حل ہو۔ مولا حسین علیہ السلام، ایام عزا قریب ہیں، میں نے جو کہ آج مسرت کا موقع ہے، اتنی تفصیلی بات اس پہ نہیں کر رہی، لیکن ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، ایام عزا قریب ہیں، ہم سب اب منتیں اتارنے اور نئی منتیں اٹھانے کے موڈ میں ہیں، ذہنی طور پر تیار ہیں۔ حالانکہ ہمیں چاہیے تھا زلدنا کو بھی دیکھتے، مولا کے علم کو دیکھتے، ہماری کوئی پریشانی تھی، بڑی سے بڑی پریشانی تھی، بڑی سے بڑی تکلیف میں مبتلا تھے، ہم ضرور اپنے پروردگار سے جب یہ کہتے اس حجت دوران کا صدقہ ہمارا یہ مسئلہ دور کرتا کہ ہم تیرے ولی کے ظہور کی راہ ہموار کریں۔ غازی عباس تو جنت کے حسین ماحول میں بھی سرکار غمگین ہے، تیری مسکراہٹ کے دن کا نام ہے ظہور مہدی۔ یہ تھا ہمارا کرنے والا کام، اور یہ تھی ہماری کاوشیں اور کوششیں اور خواہشیں جن کی طرف متوجہ ہم اسی ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا، بات تفصیل پہ نہ چلی جائے۔ 7 زمینیں، 7 آسمان، جو کچھ ہے حق مہر ہے شہزادی کونین کا، ملکہ عالمین کا حق مہر ہے، ہمیشہ ورثہ وارث کو منتقل ہوتا ہے، سب کچھ کا وارث آج قائم آل محمد ہے۔ اگر قائم آل محمد کی دادی کی رضا چاہتے ہو، کیونکہ کربلا میں حسین کی ماں کی رضا صرف ان کو ملی جو حسین کے ساتھی تھے، حسین کی ماں کی شفاعت، حسین کی ماں کی رضا ان کو نہیں ملی جو حسین کا ساتھ نہ دینے والوں میں سے تھے۔ بہائے نہیں، آج قائم آل محمد کی پاک اماں کی شفاعت، قائم آل محمد اجل اللہ فارغ شریف کی پاک اماں کی دعا اس وقت ہمارے ساتھ ہوگی جب ہم قائم آل محمد کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے۔ اور مانند اس پرندہ، اکثر سوال ہوتا ہے ہماری کیا ویلیو، ہمارا کیا کمال ہے، ہمارا کیا مقام ہے، ہم امام زمان علیہ السلام کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اکثر یہ سوال ہوتا ہے۔ ارے بھائی، ایک نبی کی آگ بجھانے کے لیے اگر ایک پرندہ اپنی چھوٹی سی چونچ میں چھوٹا سا قطرہ لے کر جاتے ہوئے یہ بتاتا جا رہا ہوتا ہے کہ میرے قطرے سے آگ نہیں بجھے گی، میرا نام ابراہیم کے وفاداروں میں تو آ جائے گا، تو کیا ہمارا معیار ایسا نہیں؟ یقیناً ہمارا ایسا ہونا چاہیے۔ اور اسی ضمن میں عرض کروں گا، یہ بات چھوٹی نہیں تھی، اگر اسی پہ بھی بات کی جائے تو بات بڑی دور چلی جائے گی، یہ بات چھوٹی نہیں ہے۔ حق مہر ہے شہزادی کا، اور حق مہر جو بھی استعمال کر رہا ہے وہ مقروض ہے اس گھر اتر کا، کوئی مانے یا نہ کوئی مانے۔ اور باضمیر علماء اہل سنت ماشاءاللہ لائق سلام، وہ بھی اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ شہزادی کونین عام شہزادی نہیں، یہ ملکہ کونین یہ عام شہزادی نہیں، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا، یقین جانیے ہم اس شہزادی کے فضائل میں بڑی سے بڑی بات کر جائیں، جتنا بھی بیان کر جائیں، مگر ہیں یہ حجاب اللہ،
ہماری جرت نہیں ہم اس شہزادی کے کما حق و فضائل بیان کر سکے، مگر ان کا لخت جگر قائم آل محمد جب ظہور کرے گا انشاءاللہ اس شہزادی کے فضائل بیان ہوں گے۔ عرض کر رہا تھا اس شہزادی کے حوالے سے سیریمنی، ویڈنگ سیریمنی عرش پہ پروردگار نے بیت المعمور پہ جمع ہونے کا حکم دیا، تمام ملائکہ کروبیان قدسیان جمع ہوئے، وہاں علیحدہ سیریمنی، زمین پہ علیحدہ سیریمنی۔ اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے حق مہر کی بات، وہ ماشاءاللہ آپ سب نے سن لی ہے۔ سرکار شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جملہ ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں، بڑا اہم ہے۔ زوجت نور من النور، ہم نے نور کا نور سے عقد کیا، کیونکہ مرج الوحرین التقیان، آنے والے شہزادے کون تھے؟ اب سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا علی کی پیشانی پر بوسہ دیا، گھر عطر میں دف کی آوازیں ہیں، دف تو آپ نے دیکھے ہوں گے، آج بھی عرب کے رواج میں دف بجاتے ہیں، دف کی آوازیں ہیں گھر عطر میں۔ شہزادی تشریف لائی، وہاں کا منظر اور بڑا کمال ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لایا گیا۔ میں نے ساری تفصیلی بات، بڑی تفصیلی تھی، میں سمرائز کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یا علی بادشاہ کو لایا گیا، جناب عقیل لے کے آئی علی کو، اپنا ایک ہاتھ دلہن اور ایک ہاتھ دولہا کے سر پر رکھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال جملہ ارشاد فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ، بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ، پھر دولہا کے ہاتھ میں دلہن کا ہاتھ دیا۔ اب سرکار کا یہ جملہ تھا بڑا کمال تھا۔ سرکار فرماتے ہیں اللہم انہما منی انا منہا، پروردگار میں ان سے ہوں یا مجھ سے ہے۔ بس اتنی بات پہ اگر غور کر لیا جائے، یہ دولہا اور دلہن یہ کون ہیں؟ یقیناً جن کے بارے میں سرکار فرمائے اے بار الہ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، یہ عام نہیں ہے۔ اب ان کے ساتھ رویہ جو رکھا گیا بے آئین ہی، یا علی کے ساتھ یا شہزادی کونین کے ساتھ جو بھی رویہ رکھا گیا، یقیناً رسول کے ساتھ رکھا جانے والا رویہ قرار پایا، کیونکہ فرمایا جو صحیح میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہے۔ جس نے بھی جس قسم کا مثبت رویہ رکھا یا منفی رویہ رکھا، یقیناً وہ رویہ رسول کے ساتھ رکھا جانے والا رویہ قرار پایا۔ جنت سے لکھا ہے صاحبان کتاب نے، رخصتی کے وقت جنت سے 70 ناقائیں منگوائی گئیں، پوری کائنات صلوات سے گونج اٹھی، اللہم صلی علی، وہ آپ بھی پڑھیے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، پوری کائنات صلوات سے گونج اٹھی۔ بابا نے کندھے کا سہارا دے کر محمل پہ شہزادی کو سوار کرایا، بڑی خوبصورت انداز میں آدھی رات کو بیٹی کو رخصت کیا محمد نے۔ رخصت کرنے سے پہلے ایک جملہ رہ گیا، وہ میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچ جائے۔ اپنے حرم سے فرمایا سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ لے کے آئیے صندوق جس میں شہزادی کے زیورات ہیں۔ جب وہ لائے گئے، اس میں ایک بڑا خوبصورت تاج تھا، کیا اس میں ہیرے جواہرات مرقع تھے، کیا خوبصورت اس تاج کی لائٹیں تھی، روشنی تھی، وہ شہزادی کے سر اختر پر پاک بابا نے پہنایا۔ جب رخصت کرنے لگے، بلکہ میں یہاں ایک عرض کرتا جاؤں کہ ہاتھوں میں حل عطا کا کنگن پہنا کر، محمد نے ماتھے پہ کل کفا کا جھومر سجا کر، چہرے پہ لا فتح کا عافیہ سجا کر، پائل سے انما کی جلکار لگا کر، واللیل کے گیسو شام و سحر سوار کر، والشمس والقمر کے کانوں میں گوشوارے دے کر، والتین کی حرارت کا سندر لگا کر، محمد نے یہاں بڑے خوبصورت انداز میں بیٹی کو رخصت کیا۔ پوچھا گیا خدا سے مسکرا رہا ہے کیوں، پوچھا گیا خدا سے مسکرا رہا ہے کیوں، جلوے سبھی کو نور کے دکھلا رہا ہے کیوں، عرش و فرش کی نعمتیں لٹا رہا ہے کیوں، دونوں جہاں کو اس طرح سجا رہا ہے کیوں، آئی ندا غیب سے اعلان عام ہے، تمام آ گیا ولیمہ۔ یہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ ایک روایت میں پہلے بیان کر دوں، پھر اگلی روایت بیان کروں گا۔
یہاں تک لکھا گیا ہے جو کھانا تیار کیا گیا ولیمے کا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آستین الٹ کر سرکار نے خود اپنے پاک ہاتھوں سے سرکار نے وہ ایسی برکت تیار پسند فرمائی کہ جتنی مخلوق تھی سب نے کہا ارے بھائی یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے جس کے پاک بابا جناب ابو طالب علیہ السلام مخلوق خدا کو اونٹوں کے شوربوں سے لنگر کھلاتے ہوں، ان کے بیٹے کا ولیمہ، کیا ولیمے کا انداز، کیا شہزادی کی رخصتی. کیونکہ ایک ہی پروگرام تھا، اسی لیے وقت کی مناسبت کے ساتھ میں نے اتنا ہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا. اب دعا کا ٹائم ہے، کیونکہ یقیناً ہمارے پاس بہترین ہتھیار دعا ہے. دعا صلاح المومن، مومن کا ہتھیار ہے. دعا کا ٹائم ہے. سب سے پہلے میں ایک عمل بتاتا جاؤں، بڑا خوبصورت عمل ہے. جس بچی کی شادی نہیں ہو رہی، جس بیٹی کی بہن کی جہاں شادی نہیں، آج کی رات امام زمانہ علیہ السلام سے آدھی رات جب شہزادی کی رخصتی کا وقت ہو، آج کی رات مائیں بہنیں بیٹیاں تھوڑا سا جاگ جائیں. آج کی رات یعنی نصف شب کے ٹائم شہزادی کا ہے رخصتی کا، اس وقت مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں کی چھتوں پر آسمان کے سائے میں، اگر غازی عباس علمدار کا علم ہو تو کیا بات ہے، وہ سایہ ہو جائے تو کیا بات ہے، سائے میں کھڑی ہو کر امام زمانہ علیہ السلام سے استغاثہ بلند کریں، سرکار کی بارگاہ عرض کریں، مولا صاحب الزمان، مائیں عرض کریں مولا صاحب الزمان آج کی شب رخصتی سیدہ کے صدقے، عقد سیدہ کے صدقے، شادی سیدہ کے صدقے، مخدومہ کونین کے رخصت ہونے کے صدقے، پروردگار ہمارے لیے، ہماری بچیوں کے رشتے کے لیے آسانی فرما، تاکہ ہم تیرے ولی امام زمان علیہ السلام کی نصرت میں اپنے آپ کو اور تیار کر کے پیش کر سکے. جو ہم الجھے ہیں، کیونکہ تقریباً گھروں میں یہ چیزیں موجود ہیں، ڈاکٹروں میں جگہ جگہ یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، جی اس بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، دعا کر دیجیے. اب گھر دو بچیاں بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں. پہلی بات یہ ہے، کبھی بھی بچیوں کو مت کہیے کہ ہمارے اوپر یہ بھار ہے، وزن ہے. بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کبھی بھار یا وزن نہیں ہوتی. کوشش کریں یہ نہ کہیں. دوسری بات، اگر پھر بھی پریشان ہیں، آپ کے لیے میں نے بڑا خوبصورت عمل دیا ہے، آپ دیکھیے نہ ہو جائے کرم پھر بات ہے، پکاریے پروردگار کے پاک ولی کو، استغاثہ بلند کیجئے. صاحب الزمان ادرکنی، صاحب الزمان ادرکنی، صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی کی کم از کم 5 تسبیح آج شب پڑھ لیجئے، گریہ کرتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے صاحب الزمان کی 5 تسبیح پڑھ لیجئے. بچیوں کے رشتے نہ آئیں تو پھر آپ کی مرضی، جو دل کرے میرے لیے آپ بات کیجئے گا. بڑی آج قبولیت کی شب ہے، یکم ذی الحج کوئی عام شب نہیں، فرشتوں کے روئے زمین پہ اترنے کی شب ہے، محمد کو مبارکباد دینے کی شب ہے، کائنات میں درود و سلام کی شب ہے، پوری کائنات میں درود کی گونج کی شب ہے، یہ عام شب نہیں. اور اسی کے ساتھ یہ بھی دعا کرتا جاؤ، وقت دعا ہے. پروردگار ہم سب کے اٹھے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا یکم ذی الحج کے صدقے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب و شہزادی کونین مخدوم عالمین صلوات اللہ السلام علیہ کے عقد کے صدقے. پروردگار جو پریشان حال محبان آل محمد ہیں، جہاں جہاں روئے زمین پر تنگ دست ہیں، ٹینشن میں ہیں، مسائل میں گھیرے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، پروردگار اس سب کے صدقے، اپنے گھر کے دولہا اور اپنے گھر کی دلہن کے عقد کے صدقے، تمام محبان آل محمد موالیان حیدر کرار کی پریشانیاں، تکلیفیں، مسائل دور فرما. اس لیے کہ یہ پریشانیوں سے، مسائل سے، تکلیفوں سے باہر نکل کر تیرے ولی کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لیے کچھ کرے. پروردگار اس سب کے صدقے جو مقروض ہے، اس غیب والے شہزادے کی پاک نالین کے صدقے جو مقروض ہیں، قائم آل محمد کے پاک وجود اقدس کے صدقے، ان مقروضوں کے قرض غیب سے ادا فرما، تاکہ وہ قرض ادا کر کے پھر تیرے ولی کے ظہور کی راہ ہموار کرنے والوں میں شامل ہوں. پروردگار جو جہاں جہاں بیمار ہیں، موالیان حیدر کرار اور مسلمانان عالم جہاں جہاں بیمار ہیں، پروردگار ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ، حجت خدا، حجت دوران، صاحب العصر والامر زمان کے وجود اقدس کی برکت کے صدقے عطا فرما، تاکہ یہ ٹھیک ہو کر پروردگار
تیرے ولی کے ظہور کی راہ ہموار کرے. اس سب کے صدقے پروردگار جو بے اولاد ہے، جہاں جہاں بے اولاد ہے، پروردگار ان کی جھولیوں میں قائم آل محمد کے لشکر کا سپاہی عطا کر، تاکہ وہ اپنے بچے کو تیار کر کے تیرے ولی کے نصرت کے لیے پیش کرے. پروردگار ہماری دعا ایک اور بھی ہے اور بڑی اہم دعا ہے، ہم سب کی دعا ہے. ہمارے جتنے ورثاء دنیا سے چلے گئے، پروردگار جہاں جہاں وہ مدفن ہیں ہم ان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں. صلہ رحمی کے طور پر فریضہ ہے ہمارا، جہاں جہاں مدفن ہیں پروردگار اس سب کے صدقے ہم دعا کرتے ہیں. جب تیرے ولی کا ظہور ہو، جب قائم آل محمد کا ظہور ہو، قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے قبروں سے اٹھ کے قائم کے ناصروں اور کنیزوں میں شامل ہوں. جہاں جہاں بھی پروردگار یہ بات کا اقرار کرتے ہیں، ہمارے جانے والے بہت سارے ایسے گزر گئے ہیں جن کو تیرے ولی کی معرفت نہیں تھی، اور تیرے پاک حبیب کا فرمان ہے من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ الجاہلیہ. پروردگار ان کو معرفت نہیں تھی. ہم ان کی طرف سے صلہ رحمی کے طور پہ دعا کرتے ہیں، جہاں جہاں مدفن ہیں جب تیرا ولی ظہور کرے، وہ قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے، مرد ہیں تو ناصر بن کے قائم آل محمد کے ساتھ ہو، مستورات ہیں تو مخدرات عصمت کی کنیزوں میں ان کا شمار ہو. پروردگار ہماری دعا ہے ہمارے نوجوان جہاں جہاں ہیں، بزرگ جہاں جہاں ہیں، بزرگوں کا سایہ سلامت فرما، تاکہ یہ بھی ہمیں ہمت دلائیں اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے. نوجوان خاص طور پہ پروردگار نوجوانوں کے جذبات جو نفس کے ہاتھوں بہت زیادہ غصے کی حالت میں ہر وقت نظر آتے ہیں، نیگیٹیوٹی سوار ہے، پروردگار نوجوانوں کے جذبات کو اس انداز میں کرم فرماتے ہوئے، رحم فرماتے ہوئے احسان فرما کہ یہ اپنے جذبات بجائے ایک دوسرے کے دست و گریبان ہونے کے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے، تیرے ولی کے ظہور کا انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں. پروردگار یہ وقت ضائع نہ کرے. ہم سب تیرا یہ قیمتی یہ جسم تیری عطا ہے، تیرا احسان ہے، تیری طرف سے کرم ہے. پروردگار یہ سانسیں تیری طرف سے عطا ہے، تیری طرف سے کرم ہے. یہ سب چیزیں ہیں تیرے ولی کی برکت سے. گر ہٹ جائے امام زمان درمیان سے، مصیبتیں اور بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے. پروردگار ہم سب موالیان حیدر کرار کو آپس میں اتحاد و اتفاق اور محبت کے ساتھ انتظار قائم آل محمد کرنے کی توفیق عطا فرما. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.